السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، تو آپ کل سبق پڑھ رہے تھے تختی نمبر 1 مفردات، جیسا کہ بتایا تھا، تو آپ سبھی کو یاد ہوگا سبق مفردات کسے کہتے ہیں، الگ الگ حرفوں کو۔ اب ہم جو ہے الفابیٹ یعنی حروف تہجی اس کے تلفظ کی ادائیگی کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف باء تاء ثاء جیم حاء خاء دال ذال راء زاء۔ یہاں یاد رہے کہ را اور زا یہ دو طرح کا آتا ہے۔ اگر اس پہ بھی نقطہ آ جائے تو زا اس کو بھی بولتے ہیں، اور یہ بھی خالی رہے تو را کہلائے گا، اور نقطہ ڈالیں گے یہاں تو زا پڑھا جائے گا۔ آگے پڑھیں۔ سین شین صاد ضاد طاء ظاء عین غین فاء قاف کاف لام میم نون واو ہاء حمزہ یا۔ اب ان حروف تہجی کے اندر حروف کے نقشوں کو سمجھے کہ بہت سے حروف ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں، صرف نقطے کا فرق ہو جاتا ہے اور وہ حرف کا تلفظ بدل جاتا ہے، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا۔ با تا ثا یہ تینوں کی شکل ایک جیسی ہے، نقطے کا فرق ہے۔ لکیر کے نیچے نقطہ آ گیا ہے ایک، یہ با کہلائے گا، اوپر 2 نقطے تا اور اوپر 3 نقطے سا۔ اسی طرح جیم ہا خا یہ تینوں کی شکل بھی ایک جیسی ہے، صرف نقطے کا فرق ہے۔ پیٹ میں نقطہ ہو جیم پڑھا جائے گا، پیٹ میں نقطہ ہو سنگل ایک تو جیم پڑھا جائے گا، اور خالی ہو تو ہا اور سر کے اوپر ایک نقطہ ہو تو خا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح دال اور زال کی شکل ایک جیسی ہے، اگر اس کے اوپر نقطہ ڈال دو تو زال پڑھا جائے گا اور خالی ہو تو دال۔ را اور زا کی شکل بھی تقریباً ایک طرح کی ہے، لیکن یہاں 2 شکل بتائی گئی ہے۔ یہاں را، یہ جو را دکھ رہا ہے آپ کو، اس کے اوپر نقطہ ڈال دو یہ زا پڑھا جائے گا، اور یہ جو نقطہ دکھ رہا ہے را کے اوپر یہ زا پڑھا جائے گا، اور یہ نقطہ ہٹا دو تو یہ بھی زا پڑھا جائے گا۔ یہ 2 طرح کی را ہے، 2 طرح کے را ہیں۔ اسی طرح سین اور شین یہ دونوں کی شکل بھی ایک جیسی ہے۔ سین خالی ہو تو چھوٹی سین پڑھا جائے گا، اور اس کے اوپر 3 نقطے ڈال دو تو پھر شین پڑھا جائے گا، جس میں سیٹی کی آواز آتی ہے، جیسا کہ سیٹی مارتے ہیں اپن۔ اسی طرح صاد اور ضاد یہ دونوں کی شکل بھی ایک ہے، نقطہ ڈال دو تو ضاد پڑھا جائے گا، خالی رہنے دو تو پھر صاد پڑھا جائے گا۔ تو اور ضا کی شکل بھی ایک جیسی ہے، تو اور ضا کی شکل بھی ایک جیسی ہے، نقطہ ڈالو تو ضا جس کو کچھ لوگ زوئی پڑھتے ہیں، یہ غلط تلفظ ہے، الف کے ساتھ پڑھا جائے گا تلفظ تو ضا۔ اور اسی طرح عین غین یہ دونوں کو بھی ایک طرح، یہ عین اور غین، اسی طرح عین اور غین کی بھی شکلیں دونوں کی ایک ہی طرح ہے۔
عین کے اوپر نقطہ ڈال دو تو غین پڑھا جائے گا، اور خالی چھوڑ دو تو یہ عین کہلائے گا۔ اسی طرح آپ ادھر آ جاؤ فا، یہ فا اور کاف کی تقریباً شکل ایک جیسی ہے۔ فا کے اندر سیدھا لکیر کی طرح کھینچ دیا گیا ہے، کاف کے اندر تھوڑا سا نیچے کی طرف کھینچا گیا ہے، لیکن نقطے کا فرق ہے۔ اگر اس کے اوپر بھی 2 نقطے ڈال دو تو یہ کاف پڑھا جائے گا، اور اس کے اوپر بھی 2 نقطے ڈالو تو کاف پڑھا جائے گا، اور ایک اگر ڈالو تو پھر فا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح کاف اور لام، یہ دونوں کی شکل تقریباً ملتی جلتی ہے، لیکن کاف کے علامت کے لیے کہ کاف کی شناخت ہو، اس کی پیٹھ کے اندر اس طرح کی شکل، اس طرح کا نقشہ بنا دیا جاتا ہے کاف کی علامت کے لیے، یہ کاف کی علامت کہلاتی ہے۔ لیکن ایک اسی طرح کاف اور لام تھوڑا سا ملتا جلتا ہے، لام بالکل گول ہوتا ہے نیچے کی طرف، اور کاف تھوڑا سیدھا کھینچ دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر پیٹ میں ایک علامت بھی رکھ دی جاتی ہے کاف کی پہچاننے کے لیے۔ اسی طرح آگے میم ہے۔ اب ادھر کی جو شکلیں ہیں یہ کچھ مختلف ہے، الگ الگ ہے، جیسا کہ میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ چلیے تو اب ہوا سبق ختم۔ اب کل جو ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملیں گے نقطوں کی پہچان اور امتحان اور مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلوں کے ساتھ۔ جب تک اجازت دیجیے، شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔